لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ سورۃ السجدہ شروع ہو رہی ہے۔ اس کا سجدہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں ایک آیت سجدہ ہے۔ تو آیت سجدہ تو اور صورتوں میں بھی ہے، لیکن اس میں وہ سجدے کے مقام پر مضمون زبردست ہے، غالباً اسی وجہ سے اس کا نام سورہ سجدہ بھی، الف لام میم سجدہ بھی، اور سورۃ التنزیل السجدہ بھی اس کو کہتے ہیں، تنزیل السجدہ۔ اس سورت کا بھی ایک اپنا مقام ہے، اور جو مکی صورتوں کا یہ جوڑ چلا تھا اس میں یہ آخری صورت ہے، اور اس صورت میں سمجھو گزشتہ تمام صورتوں کا نچوڑ ہے، اور اس میں مکی زندگی کے اندر جو بنیادی چیزیں تھیں، آخرت کی طرف توجہ، اللہ کی توحید، شرک کا رد، اور قرآن کی حقانیت، حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات، ان ساری چیزوں کو اس صورت میں اکٹھا کر کے بیان کر دیا گیا ہے۔ اور دیکھیں گے ہم توحید کے بھی دلائل، شرک کا ابطال، آخرت کی منظر کشی زبردست طریقے سے، حالانکہ اوپر کی صورت میں تھی، لیکن اس صورت میں جس طرح آخرت کی منظر کشی ہے وہ اوپر کی صورت میں ویسی نہیں تھی۔ اسی لیے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ روایت ہے کہ 2 صورتیں ہیں جن کو اکثر آپ پڑھ کر کے رات کو سوتے تھے، ایک سورہ ملک اور دوسری سورہ الف لام تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یعنی یہی سورت۔ اللہ ہم کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے میں نے کہا کہ سارے مضامین اکٹھے کر کے اس صورت میں آ گئے ہیں، تو وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، پڑھتے جائیے۔ تیسری اس کی ایک اور سنت ہے کہ جمعہ کے دن اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں یہ سورہ الف لام میم السجدہ، اور دوسری رکعت کے اندر سورہ دہر، یا دونوں رکعتوں میں یہ سورت دونوں طرح، الف لام میم تنزیل الکتاب، کتاب کا اتارا جانا، من رب العالمین، جہانوں کے رب کی طرف سے ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب آپ یہ پڑھتے ہوں گے کس قدر لطف اندوز ہوتے ہوں گے کہ سارے مکہ والے چیخ رہے ہیں کہ اس کتاب کو آپ نے خود بنایا، اس کو تو کوئی جن لے کر کے اترا، یہ تو کوئی کاہنوں کا کلام ہے، یہ تو شاعری ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں، کتاب کا اتارا جانا جہانوں کے رب کی طرف سے ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ چیختے رہو، چلاتے رہو، کچھ بھی کرو، حقیقت وہ ہے جو ہم نے بیان کر دی۔ ام یقولون افترا، تو پہلی بات قرآن کی صداقت کا بیان۔ کیا یقولون، وہ کہتے ہیں، افتراہ، اس نے اس کو گھڑا ہے، بل هو الحق، نہیں، آپ نے اس کو نہیں گھڑا، هو الحق، یہی تو برحق ہے، من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے۔ اور کس لیے آپ پر اتری، لتنذرا، تاکہ آپ آگاہ کریں، قومن، ایسے لوگوں کو، ما اتاہم، نہیں آیا ان کے پاس، من نذیر، کوئی آگاہ کرنے والا، من قبل کا، آپ سے پہلے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں، اس لیے یہ کتاب آپ پر اتری ہے۔ اور ان کی طرف کوئی آیا نہیں ڈرانے والا۔ ذرا پیچھے مڑ کر کے دیکھو، بنی اسرائیل جو انہی کے چچیرے بھائی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد بنی اسرائیل، اور حضرت اسماعیل کی اولاد مکہ والے، بنی اسرائیل میں 4000 نبی آئے، اور اتنا لمبا زمانہ گزرا کہ یہاں ایک بھی نبی نہیں آیا۔ اب کم سے کم جو ہماری تاریخ بتاتی ہے وہ 2500 سال بیچ میں گزر گئے، تو بعض نے تو 5000 سال بھی کہا، واللہ عالم۔ اتنا لمبا زمانہ بیچ میں گزر گیا، یہاں کوئی نبی نہیں آیا، تو آپ اس لیے ان کے پاس آئے، اور جو لمبے زمانے سے کوئی نہیں آیا تھا تو فرمایا پھر آپ کو اس شان کے ساتھ اللہ نے بھیجا کہ آپ وہ سارا کام کریں گے جو اتنے زمانے میں نہ آنے کی وجہ سے کمزوریاں آئیں، وہ ساری دور ہوں گی۔ اور قرآن پاک بھی ایسی زبردست کتاب۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے، آپ کی رسالت کا بیان ہوا، قرآن کا بیان ہو گیا، اب اللہ کا تعارف۔ اللہ وہ ہے، الذی خلق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وما بینہما، اور ان چیزوں کو جو ان دونوں کے بیچ میں ہے، فی 6 ایام، 6 دنوں میں۔ اور یہ بات بار بار گزری، 6 دنوں میں۔ اس وقت میں سورج اور چاند نہیں تھے، مگر اللہ کے یہاں کوئی مقدار تھی جو 6 دنوں کا مقابلہ کرتی تھی، اور اگر اللہ چاہتا تو ایک لمحے میں پیدا کر سکتا تھا، مگر اس کی حکمت کا تقاضا ہوا تو اس نے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اس نے استوا فرمایا عرش کے اوپر،
تجلی فرمائی عرش کے اوپر، اور لفظی معنی تو بیٹھا وہ تخت کے اوپر، لیکن چونکہ الیاذ باللہ ہم کو نہیں معلوم، اور عبداللہ ابن عباس کی یہ روایت بھی تفسیروں میں موجود ہے کہ یہ بھی سمجھو متشابہات میں سے ہے، اور متشابہات کا ضابطہ کیا ہے کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا وہ برحق ہے، اور ظاہری اس کے معنی یہ ہیں، لیکن حقیقی کیا ہے اور کیفیت کیا ہے وہ ہم کو معلوم نہیں ہے۔ ثم استوى، اسی لیے ترجمے کی وجہ زیادہ آسان بزرگ فرماتے ہیں یوں کو استوا فرمایا اس نے عرش کے اوپر۔ ما لکم من دونہ، نہیں ہے تمہارے لیے من دونہ ہی اس کے سوا من ولی، کوئی کام بنانے والا، ولا شفیع، اور کوئی سفارشی نہیں اس کے سوا کہ اس نے اپنے آگے تمہارے کچھ کام بنانے والے رکھے ہوں یا کچھ اردلی رکھے ہوں کہ جو سفارش کر کر کے تمہارے کام بناتے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن جو شفاعت ہے وہ تو اس کے حکم سے ہے۔ افلا تتذکرون، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو، غور و فکر نہیں کرتے ہو اے انسانوں؟ یہ ہے تمہارا مالک، اس کا تعارف۔ اور سنو، یدبر الامر، وہی تدبیر کرتا ہے، انتظام کرتا ہے، الامر، تمام معاملات کا انتظام کرتا ہے، من السماء، آسمان سے لے کر الی الارض، زمین تک، ساری کائنات کے سارے معاملات وہ خود انجام دیتا ہے۔ ثم یعرج، پھر چڑھتا ہے، الیہ، اس کی جانب، فی یوم، ایسے دن میں، کان مقدارہ، جس کی مقدار ہے اس کی، الف سنۃ، 1000 سال، مما، ان سالوں کی گنتی کے اعتبار سے، تعدون، جن کو تم شمار کرتے ہو۔ یہ میں نے یا رجوع کا ترجمہ کیا چڑھتا ہے، کیا چڑھتا ہے وہ نہیں بتایا، تو کیا ہو سکتا ہے الامر جو پیچھے گزر چکا ہے، ہر معاملے کی تدبیر وہ کرتا ہے، پھر یہ سارے معاملے چڑھتے ہیں اس کے پاس ایسے دن میں جس کی مقدار 1000 سال ہے۔ یہاں 1000 سال کہا، اور پیچھے سورہ حج میں بھی 1000 سال گزر چکا، اور سورہ معارج میں 50,000 سال آ رہا ہے، تو اس کی کیا تفسیر ہوگی؟ صحابہ کرام سے، حضرت مجاہد سے اور دوسرے بزرگان دین سے اس کی کئی تفسیریں منقول ہیں، لیکن وہ بات جو ہم کو آسانی سے یاد ہو جائے اور یاد رہے، چلو میں پچھلی بات بھی دہراتا ہوں۔ مثلا یہ کہا گیا کہ اللہ کے ہاں سے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ 1000 سال کے لیے ہوتا ہے، اور تمہارے یہاں 1000 سال گزر جاتے ہیں، مگر اس کے یہاں ایک دن گزرتا ہے۔ مگر اس کی بحث میں جب پڑے آدمی اور اس کی تہ میں جائے تو میں نے کہا بات سمجھنا ذرا مشکل، اس لیے آسان بات کیا ہے کہ نہیں، مراد یہاں پر آخرت کا دن ہے، اور یہ بھی بزرگوں سے تفسیر منقول ہے، اور بات فٹ بھی ہو رہی ہے اس پر کہ پھر یہ سارے معاملات پیش ہوں گے اللہ کے سامنے اس دن جس کی مقدار ہوگی 1000 سال۔ تو پھر یہاں 1000 سال اور دوسری جگہ 50,000 سال کیوں کہا گیا؟ یہ انسان کے احوال کے اعتبار سے اس کو لگے گا، جس کو کم سے کم سزا ہو رہی ہے تو اس کو لگے گا کہ 1000 سال، اور کسی کو 10,000 سال، اور کسی کو 50,000 سال، اور مومن کو لگے گا کہ بس لمحہ بھر۔ ذالک عالم الغیب، وہی عالم الغیب، غیب کا جاننے والا ہے، والشہادہ، عالم الغیب، یہ اس کی صفت خاص ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ عالم الغیب کا معنی ہر چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے، ہمہ وقت میں جانتا ہے، خود بخود جانتا ہے، کسی سے معلوم کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ والشہادتی، ظاہر کا جاننے والا ہے، العزیز، غالب ہے، الرحیم، بہت رحم کرنے والا ہے، غالب ہے، سب کچھ جانتا ہے مگر بڑا مہربان ہے، اس لیے فوراً سزا نہیں دیتا۔ الذی احسن کل شیء، الذی، وہ ذات ہے، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ دیکھیے تیسری آیت سے اللہ کا تعارف شروع ہوا تھا، چوتھی سے، تیسری کے بعد یہاں تک اللہ کا تعارف چل رہا ہے۔ الذی، وہ ہے وہ جس نے احسن، خوبصورت بنایا، کل شیء، ہر اس چیز کو، خلقہ، جس کو اس نے پیدا کیا ہے۔ اور یہ مضمون سورہ ملک میں تفصیل سے آئے گا، اسی لیے تو حضور دونوں کو ملا کر پڑھتے تھے نا رات کو۔ سورہ ملک میں کیا آ رہا ہے کہ جو چیز اللہ نے پیدا کی وہ خوبصورت پیدا کی۔ آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ اس چیز کے پیدا کرنے میں یہ غلطی ہو گئی، کوئی نہیں کہہ سکا کہ بھینس کا کلر اگر کالا نہ رکھا جاتا، سرخ رنگ کی بھینسیں ہوتی تو زیادہ اچھی ہوتی، نہیں، جو کلر اللہ نے رکھا وہی سب۔ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ بھینس کو 4 ٹانگوں کے بجائے اگر 3 ہوتی تو بڑا مناسب ہوتا، نہیں، جس طرح اللہ نے بنایا، خلقہ، جس چیز کو اس نے پیدا کیا، احسن، اس کو خوبصورت بنایا۔ وبدأ خلق الانسان، اور پیدا کیا انسان کے پیدا کرنے کو، وبدأ، اور شروع کیا، خلق الانسان، انسان کے پیدا کرنے کو، من طین، گارے سے، پہلا انسان مٹی سے اور مٹی کے گارے سے پیدا ہوا، ثم جعل،
پھر بنایا نسلہ اس کی نسل کو. یہ نسل لفظ عربی کا اردو کا نہیں ہے. اس کی ذریت کو، اس کی اولاد کو. من سلالۃ من ماء مہین. سلالہ ہم نے سورہ مؤمنون کے شروع میں بھی پڑھا تھا، وہاں تھا مٹی کے نچوڑ سے. تو سلالہ کے معنی گویا نچوڑی ہوئی چیز، نچڑا ہوا، سب میں سے منتخب کیا ہوا. ثم جعل، پھر بنایا نسلہ اس کی اولاد کو، من سلالۃ نچڑے ہوئے نچوڑ سے، من ماء مہین. کس کے نچوڑ؟ ذلیل پانی کے نچوڑ سے، جو پورے جسم سے نچوڑ کر نکالا جاتا ہے. اس سے آگے اس کی اولاد کا سلسلہ چلا. ثم سواہ، پھر اس نے اس کو درست بنایا. مٹیریل کیسا کمزور، مگر انسان کیسا اشرف المخلوقات. کیا اس کو توانائیاں دیں، کیا اس کو اعضاء دے دیے، پھر اس نے اس کو درست بنایا. وَنَفَخَ فِيهِ، اور اس میں پھونکا، مِن رُوحِهِ، اپنی جانب سے روح کو. وَجَعَلَ، اور بنایا، لَكُمْ تمہارے لیے، السَّمْعَ، سننے کی طاقت کو، وَالْأَبْصَارَ، اور دیکھنے کی طاقت کو، وَالْأَفْئِدَةَ، اور سمجھنے کی طاقت یعنی دل بنائے تمہارے لیے. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، یہ ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرمائیں، مگر بہت کم ہی تم شکر کرتے ہو. آئے نہ شکرے ہو. وَقَالُوا وَإِذَا ضَلَلْنَا، اور کہتے ہیں اِذَا ضَلَلْنَا، جب ہم گم ہو جائیں گے، فی الارض، زمین میں، یعنی مریں گے اور مٹی میں مل جائیں گے اور ہمارے ذرات گم ہو جائیں گے. اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم دوسری پیدائش میں ہوں گے؟ مطلب دوسری مرتبہ نئے سرے سے پیدا کیے جا سکتے ہیں. کیا عجیب بات ہے. بل کا مطلب وہ گم نہیں ہو سکتے، ان کا کوئی ذرہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہو سکتا، اور وہ کہیں چھپ نہیں سکتے. اللہ ان کو جانتا ہے اور دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. معاملہ کچھ اور ہے. کیا؟ ہم بلقاء ربہم کافرون، وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں. قل یتوفاکم، آپ فرما دیجیے، یتوفا، وفات دیتا ہے، پورا لے لیتا ہے، کم تو ملک الموت، موت کا فرشتہ، الذی وکلا، جس کو مقرر کیا گیا ہے، بکم، تم پر. اور بعد میں ترجمہ کیا وکلا، جس کو مسلط کیا گیا ہے تم پر. ثم الی ربکم، پھر اپنے رب کی طرف ترجعون، تم کو لوٹایا جاتا ہے. ولو تری اذ المجرمون، اب آخرت کا منظر، پہلے قرآن اور ساتھ میں رسالت، اور اس کے بعد اللہ کا تعارف اور اس کی توحید. اب آخرت کا منظر. ولو تری، اور اگر تو دیکھے اے قرآن پاک پڑھنے والا، اے قرآن پاک پڑھنے والے، اگر تو دیکھے، اذ، جب، المجرمون، مجرم لوگ، ناکسو، جھکانے والے ہوں گے، رؤوسہم، اپنے سروں کو، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، شرم کے مارے سر نہیں اٹھیں گے، سر جھکے ہوئے. ربنا، اور اقرار کر رہے، اے ہمارے رب، اب سرنا، ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، اور ہم نے سن لیا. بعض تو ترجمہ کرتے ہیں کہ محشر کو دیکھ لیا، جنت و جہنم کو دیکھ لیا اور سن لیا کہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اعلان آپ کے سنیں. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اب ہمیں سوجھ بوجھ حاصل ہو گئی، اب ہم کو دیکھنا بھی آ گیا، سننا بھی آ گیا. فرجعنا، تو واپس کر دے، نعمل صالحا، ہم عمل کریں گے، نیک عمل کر کے آئیں گے. انا موقنون، بے شک ہم ہیں یقین کرنے والے. اور سورہ مومنون میں ہم نے پڑھا کہ سب سے پہلے انسان یہ تمنا کب کرتا ہے؟ موت کے وقت میں، پھر کرتا ہی رہتا ہے. سورہ حجر میں پڑھا، بار بار کرتا ہے. وَلَوْ شِئْنَا، فرمایا اگر یہ جنت اور جہنم کو دکھا کر کے تم کو مسلمان بنانا ہوتا تو میں تم کو دنیا میں ہی سب کو مسلمان بنا دیتا. یہ تو جبری ہو گیا کہ پھر آدمی کو سوچنے اور سمجھنے کا موقع نہ ملے. وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لَآتَيْنَا، تو ضرور بے ضرور دے دیتے، کُلَّ نَفْسٍ، ہر ایک جان کو، ہداہا، اس کی ہدایت، زبردستی سب کو مسلمان بنا دیتے. لیکن ایسا ہم نہیں کرنا چاہتے. ہم نے دنیا پیدا کی، انسان کو بھیج دیا، کہا خود عقل و دانش سے فیصلہ کر. ولیکن حق القول، لیکن بات پکی ہو چکی ہے، منی، میری جانب سے. کون سی بات؟ لأملأن، کہ ضرور بضرور بھر دوں گا میں، جہنم کو، من الجنہ، جنوں سے، والناس، اور لوگوں سے، اجمعین، سب کے سب سے. یہ بات پکی ہو چکی ہے، اب یہاں سے تم واپس نہیں جا سکتے. اب تو تمہارے ذریعے جہنم کا پیٹ بھرا جائے گا. فذوقوا، تو چکھو تم، بما نسیتم، تمہارے بھول جانے کی وجہ سے، لقاء یومکم ھذا، اپنے اس دن کی ملاقات کو. اس دن کو نہیں مانتے تھے، اس میں رب کی ملاقات کو نہیں مانتے تھے، بھول گئے تھے، اب چکھو اس کا مزہ. انا نسیناکم، بے شک ہم بھول جائیں گے، تم کو، وذوقوا، اور چکھو تم، عذاب الخلد، ہمیشہ رہنے والے عذاب کا مزہ، بما کنتم تعملون، ان کاموں کی وجہ سے، کنتم تعملون، جو تم کیا کرتے تھے.
ہم بھول جائیں گے. اللہ کی شان بھول جانا نہیں ہے. ربی لا ینسا، میرا رب کبھی بھولتا نہیں. تو پھر مطلب کیا ہے؟ ہم تم کو جہنم میں ڈالیں گے اور چھوڑ دیں گے، پھر تم چیختے اور چلاتے رہو گے، کبھی ادھر کوئی توجہ بھی نہیں دے گا. انما یؤمنو، تم کہتے ہو کہ اب ہم مانیں گے. نہیں نہیں، ایمان کس کو نصیب ہوتا ہے؟ یہ طبقہ ہے جو میری آیتوں کو مانتا ہے. کون سا؟ انما، بے شک، یؤمنو، ایمان لاتے ہیں بھی آیاتنا، ہماری آیتوں پر، الذین، وہ لوگ، اذا ذکروا، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، بہا، ان آیتوں کے ذریعے سے، خروا، تو گر پڑتے ہیں وہ سجدن، سجدہ کرتے ہوئے. اللہم اجعلنا منہم، اللہم وفقنا لما تحب وترضا. یہ شان ہے قرآن پاک پڑھنے کی کہ قرآن پاک پڑھے انسان، اس کا اس قدر اس کے اوپر اثر ہو جائے کہ فوراً وہ سجدہ شکر کے لیے زمین پر گر پڑے. وسبحوا، اور انہوں نے تسبیح بیان کی، بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وہم لا یستکبرون، اور وہ اکڑتے نہیں ہیں. جو لوگ بھی حافظ ہیں، اے کاش کم سے کم موٹے طور پر ان کو یہ پتہ لگنے لگ جائے کہ قرآن پاک کیا بیان کر رہا ہے. لیکن عجیب بیماری ہے، بس حافظ لوگ تو بالکل دھیان ہی نہیں دیتے، ورنہ وہ تھوڑا سا دھیان دے ان کو ترجمہ یاد ہو جائے، ان کے لیے کون سا مشکل ہے، مگر دھیان نہیں دیتے. اسی وجہ سے قرآن پاک کے سننے کا لطف ختم ہو گیا. ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کون سا مضمون چل رہا ہے، کہاں سجدہ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا ہے. کبھی آدھا لفظ ہوتا ہے ادھر سے ادھر سمجھ میں نہیں آتا. اے کاش ان کو اس طرف توجہ ہے، بہت بھاری تعداد، لیکن تھوڑا سا طبقہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو ابھی اس طرف توجہ نہیں دے رہا ہے، کہ حفظ تو کر لیتا ہے، بچپن میں والدین کرا دیتے ہیں، اس کے بعد دوسرے کاموں میں لگا دیتے ہیں تو دوسری چیزوں میں لگ جاتا ہے، آگے علم حاصل نہیں کرتا تو پھر اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں. ورنہ ایسا ہی اثر ہو. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. وہم لا یستکبرون، اور وہ اکڑتے نہیں ہیں. پھر مومن کون ہیں؟ کن کو میری آیتوں سے ہدایت حاصل ہوتی ہے؟ تتجافا جنوبہم، تتجافا، جدا رہتے ہیں، جنوبہم، ان کے پہلو، عن المضاجع، بستروں سے پہلو نہیں لگتے. بس ابھی لگائے تو عشاء کے بعد تو پھر ذہن میں آیا کہ تہجد نہ چھوٹ جائیں، پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. یدعون ربہم، پکارتے ہیں اپنے رب کو، مگر دو صفتیں، خوفاً، ڈر کر کے. اگر اپنی طرف دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم نے تو عبادت کی نہیں، ہم نے تو عبادت کا مذاق اڑایا ہے، ایسے تھوڑی اللہ کی عبادت ہوتی ہے، تو ڈرتے ہیں. لیکن اللہ کے کرم کی طرف امید کرتے ہیں تو طمعاً، لالچ ہوتی ہے کہ اللہ قبول فرمائے گا. فضل کریں تا بخشے جاون، میرے جے منہ کالے، عدل کریں تا پکڑے جاون، اچیاں پگاں والے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. یہ ہے ایمان والوں کی صفت، اور ان لوگوں کو آیتوں سے ہدایت حاصل ہوتی ہے. ان لوگوں کو ملے گا کیا؟ فَلَا تَعْلَمُ، جانتی نہیں، نفسن، کوئی جان، ما اخفیہ، جو چھپا کر رکھا گیا ہے، لہم، ان کے لیے، من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک. کیا کیا نعمتیں ہیں جن کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، وہ دنیا میں کوئی انسان اس کا تصور کر سکتا ہی نہیں ہے. جزاءً، بدلہ دینے کے لیے، بما کانوا یعملون، ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیوں ایمان والوں کو یہ ملے گا؟ فرمایا اچھا، ایک ماننے والا اور ایک نہ ماننے والا، نافرمان، کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ افا، تو کیا من کانا، جو ہے، مؤمنن، ایمان والا، جو شخص مومن ہے، کمن، ہو سکتا ہے من، اس آدمی کی طرح، فاسقن، جو فرما برداری سے نکلنے والا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں برابر ہو سکتے ہیں دونوں. لا یستوون، پھر خود فرمایا نہیں ہو سکتے. کبھی تو چھوڑ دیا جاتا ہے کیا ہو سکتے ہیں، یہاں فرمایا نہیں ہو سکتے. اما الذین آمنوا، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، فلہم جنات الماوا، ان کے لیے ہمیشہ ماوا، ٹھکانے کے باغات ہیں. وہ باغات ہیں جن میں ان کو ٹھکانہ ملے گا، جن میں ان کو محل ملیں گے. نزلا بما کانوا یعملون، نزلا، مہمان نوازی کے لیے، بما، ان کاموں کی وجہ سے، کانوا یعملون، جو وہ کیا کرتے تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور رہے وہ لوگ فسقوا، جو فرما برداری سے نکل گئے، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، آگ میں ان کے گھر بنیں گے. کلما، جب ارادو، ارادہ کریں گے، ان یخرجوا، کہ نکلے وہ، منہا، اس آگ میں سے، اعیدوا، لوٹا دیا جائے گا ان کو، فیہا، اسی میں. وقیلا، اور کہا جائے گا، لہم، ان سے، ذوقوا، چکھو،
عذاب النار، آگ کے عذاب کا مزہ، الذی کنتم بہ تکذبون، وہ عذاب جس کو تم جھوٹا سمجھا کرتے تھے۔ یہ کبھی ہوتا ہے بیہا اور کبھی ہوتا ہے بہی۔ بیہا ہوتا ہے تو آگ مراد اور بہی ہو تو عذاب مراد۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور ضرور بے ضرور ہم چکھاتے ہیں ہم ان کو، من العذاب، ضرور بے ضرور ہم چکھائیں گے ان کو، من العذاب الادنا، قریبی عذاب میں سے ان کو چکھائیں گے، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے اس عذاب سے کم درجے والا عذاب، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ باز آئیں، مطلب ضرور بے ضرور ہر نافرمان کو ہم اس آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا کے تھوڑے بہت عذاب کا جھٹکا دیتے ہیں، اس لیے جھٹکا دیتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ وہ باز آ جائیں، واپس پلٹیں، مگر جب نہیں پلٹتے تو پھر ایسے لوگوں کے لیے جہنم نہ ہو تو کیا ہو۔ ومن اظلم، پھر ان سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن، اس آدمی سے ذکرہ، نصیحت کی گئی جس کو بھی آیاتی ربی ہی، اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے سے، ثم اعرض، پھر بھی اس نے منہ موڑ لیا، عنہا، ان سے، انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم مجرموں سے منتقمون، اب بدلہ لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور آپ کو جو کتاب ملی، جو شروع میں بالکل آیا، سورت کے شروع میں بتایا گیا تھا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، تو یہ کوئی حیرت کی بات ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور یقیناً ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، کتاب، فَلَا تَكُنْ، تو آپ نہ ہوں، فی مریۃ، شک میں، من لقائہ، اس کے ملنے کے بارے میں، کس کے ملنے، اس کے بہت تفسیریں کی گئیں، لیکن زیادہ مناسب یہی ہے کہ یہ جو کتاب آپ کو ملی ہے اس کے بارے میں آپ شک نہ کریں، یعنی یہ سارے مشرک چیختے رہے، چلاتے رہے، نہیں 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 نہیں، آپ پر کتاب نہیں اتری نہیں اتری، فرمایا نہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو کتاب آپ سے پہلے مل چکی ہے، اسی طرح یہ کتاب آپ کو مل چکی ہے۔ من لقائہ، ہی کا مرجع کیا ہے، تو اس بارے میں نے کہا کہ آسان بات یہ ہے کہ اس کتاب کے ملنے کے بارے میں، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اس کتاب کو بنایا تھا ہدایت کے ذریعہ، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے۔ اس کے مقابلے میں اس کتاب کو کیا بنایا ہم نے، ہدی للعالمین، سارے جہانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ وہ بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی، یہ سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ۔ اس کتاب کو پڑھ کر کے، تورات پڑھ کر کے کیا ملا تھا بنی اسرائیل کو، کیا مقام اور مرتبہ ملا، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، اور بنائے ہم نے، منہم، ان میں سے، بنی اسرائیل میں سے، أَئِمَّةً، ایسے رہنما بنائے تھے، یہدون، جو رہنمائی کرتے تھے لوگوں کی بھی، امرنا، ہمارے حکم سے۔ اس کا مطلب اس کتاب کو پڑھ کر کے بھی وہ طبقہ تیار ہوگا جو لوگوں کی ہمارے حکم سے رہنمائی کرے گا، بلکہ اصل اسی میں تیار ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امت تو کار نبوت انجام دے گی، لیکن کار نبوت صرف یہی امت نہیں انجام دے رہی ہے، پچھلی امتیں بھی انجام دیتی رہیں، البتہ اس دور میں نبی بھی آتے تھے، اس دور میں اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تاہم یہ امامت کا مرتبہ کب انسان کو ملتا ہے؟ دو باتیں، لما صبروا، ایک بات جب وہ ڈٹ گئے نیکیاں کرنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، اور اس راستے میں تکلیفیں آئیں تو ان کو سہ لیا، انہوں نے ان کو دبایا، انہوں نے خواہشات نفس کو، تب ان کو یہ مرتبہ ملا۔ دوسرے کب ملا؟ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیتوں پر، ہمارے وعدوں پر یقین کرتے تھے۔ اس کا مطلب کہ اس امت میں بھی جو طبقہ یقین کرے گا اور پھر نیکیاں کرنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے اور اس راستے میں آنے والی تکلیفوں کے لیے ڈٹ جائے گا، اللہ اس کو بھی امامت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اللہم ارزقنا۔ ان ربک هو یفصل بینہم، بے شک تیرا رب ہوا یفصل، وہ فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ یہ اچانک کیا مضمون چل پڑا؟ اوپر ترغیب کا مضمون تھا، ترغیب کا مطلب رغبت دلائی جا رہی تھی، جس طرح اس دور میں تورات ملی، آج قرآن مل چکا ہے، جس طرح اس دور میں تورات پڑھ کر کے لوگ امامت کے منصب پر فائز ہوئے، اب تمہارے پاس ہدایت کی کتاب قرآن آ چکا ہے، اور یہ تو یقینی طور پر اس سے بلند مرتبے پر تم کو بٹھا سکتا ہے، کاش کہ تم صبر اور یقین کی کیفیت پیدا کرو۔ اب ترہیب، ترہیب کے معنی ڈرانا، کہ دیکھو یہ قیامت کا منظر، پھر سمجھو آخر میں، ان ربک، بے شک تیرا رب ہوا یفصل، وہ فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما، ان باتوں میں، کانوا فیہ یختلفون، جن میں وہ اختلاف کرتے تھے،
اولم یہدی، اور کیا نہیں ہدایت دی لہم لوگوں کو، کس نے؟ اس بات نے ہدایت نہیں دی، اس بات سے ان کو سبق نہیں ملا، کس بات سے؟ کم اہلکنا، کتنے ہلاک کر دیے ہم نے، من قبلہم، ان سے پہلے، من القرون، زمانے کے لوگوں میں سے، یمشون فی مساکنہم، آج یہ چل رہے ہیں ان کے رہنے کی جگہوں میں، ان کے کھنڈرات میں، مگر نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیات، ضرور بضرور زبردست نشانیاں ہیں قدرت کی، لقوم یسمعون، ایسے لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، یہ آیتیں ان کو سنائی جا رہی ہیں، اور کم سے کم سننے کی کیفیت پیدا کریں تو زبردست نشانیاں ہیں، اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ اولم یروا، اور کیا نہیں دیکھا انہوں نے، انا نسوق الماء، کہ ہم ہانک دیتے ہیں پانی کو، الی الارض الجرز، بنجر زمین کی طرف، اور چٹیل زمین بھی، سورہ کہف میں ہم نے پڑھا نا، جروزا، ہم اس کو کیا بنا دیں گے؟ چٹیل میدان، چٹیل زمین کی طرف ہم ہانکتے ہیں پانی کو، اور ہانکنے کے وہ معنی بھی کہ بادلوں کو ہانکتے ہیں پھر بارش برستی ہے، اور یہ معنی بھی کہ بارش تو کہیں پر برستی ہے لیکن دریاؤں کے ذریعے سے پانی کو ہنکا کر لے جاتے ہیں، فنخرج به، پھر نکالتے ہیں ہم اس کے ذریعے سے، زرعا، ایسی کھیتی کو، تأکل منہ، کھاتے ہیں، منہ، اس میں سے، انعامہم، ان کے چوپائے، وانفسہم، اور یہ خود بھی کھاتے ہیں، کچھ جانوروں کے لیے چارہ اگتا ہے، کچھ انسانوں کے لیے کھیتی آتی ہے، افلا یبصرون، تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں، اتنی بھی عقل سے کام نہیں لیتے، ویقولون، اور جب آخرت کے بارے میں ڈرایا جاتا ہے تو پھر وہی رٹا، وہ کہتے ہیں متی ھذا الوعد، یہ وعدہ کب پورا، متی ھذا الفتح، یہ فیصلہ کب ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو بتاؤ کتنے دن رہ گئے ہیں۔ ڈانٹ کا جواب، فرمایا فیصلہ تو ہوگا، یہ پوچھو جب فیصلہ ہوگا تو کیا ہوگا، قل، آپ فرما دیے، یوم الفتح، فیصلے کے دن، لا ينفع، نفع نہیں دے گا، الذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، کیا نہیں نفع دے گا، ایمانہم، ان کا ایمان لانا۔ فیصلے کا دن دیکھ کر کیا کرو گے؟ تو کہتے تو مان جائیں گے، کہا اس دن ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ولا هم ينظرون، اور نہیں ان کو مہلت دی جائے گی، فاعرض، تو آپ منہ موڑ لیجئے، عنہم، ان سے، ان سے منہ موڑ لیجئے، مطلب ان سے الجھیے نہیں، البتہ ان کو سناتے رہنا ہے اور توحید ان کو سمجھاتے رہنا ہے، اور فرمایا کہ آپ نصیحت کرتے رہیں، آپ کی نصیحت کرنا فائدہ دے گا، چنانچہ فائدہ دیا۔ چند لوگ جو بڑے اڑیل قسم کے لوگ تھے وہ مرے، راستے کا کانٹا ہٹا، پوری عربی قوم ایمان لے آئی۔ جب قرآن کی یہ باتیں پڑھتے ہیں لگتا ہی نہیں کہ یہ مان جائیں گے، لیکن قرآن پاک نے منوا کر کے چھوڑا۔ فَأَعْرِضْ، آپ اعراض کیجئے، عنہم، ان سے، وَانتَظِرْ، اور انتظار کیجئے، اِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں، وہ انتظار کرتے تھے کہ آپ پر کوئی گردش دورہ آ جائے، آپ انتظار کیجئے کہ کب ان کے دماغ کی کھڑکیاں کھلیں، ان کو قرآن سمجھ میں آئے، یا نہ سمجھ میں آئے تو اللہ کی طرف سے پھر ان کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو جائے۔ اب ہم سمجھیں کہ اس صورت میں کیا کیا اللہ کی حکمتیں اور راز، اور پوری تمام پچھلی صورتوں کا نچوڑ جو ابھی مکی صورتوں کا ایک گروپ گزرا، اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت فرماتے اور ہر شام کو سونے سے پہلے اس کو پڑھتے اور جمعہ کے دن بھی اس کو پڑھتے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔